لا الہ تیری شان یا وحدہ، لا الہ تیری شان یا وحدہ۔ 2-3 دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں وعظ فرمایا، اور صحابہ کرام کو، صرف صحابہ کرام کو نہیں، ہمیں بھی متنبہ فرمایا اور ترغیب دی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت برکت والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے فضائل بیان فرمائے، وہ انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے فضائل۔ یہ جو حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، اس میں غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، خاص توجہ فرماتے ہیں اور خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک رحمت تو اللہ تعالیٰ روزانہ ہی نازل فرماتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے مجھ پہ کھول دے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آتی ہے، جب باہر نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ بعض لوگ اس میں اضافہ کرتے ہیں، وہ رحمتک کا اضافہ کرتے ہیں، وہ حدیث میں نہیں آیا، یہ دعا اتنی ہے بس، اللہم انی اسألک من فضلک، آگے نہیں ہے۔ وہ رحمتک و کا جو بولتے ہیں وہ اندر داخل ہونے کی دعا ہے، اور ان دونوں میں بہت فرق ہے، یہ یاد رکھیں۔ انسان عبادت کرتا ہے، اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، باہر نکلتا ہے تو دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، وہ دنیا کے کام مسجد میں جائز نہیں، اس دنیا کے کام کا تعلق اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، اور اس عبادت کا تعلق اللہ کی رحمت کے ساتھ ہے۔ یہ رحمت محنت کرنے سے ملے گی، عبادت کی محنت کرنے سے ملے گی، اور وہ فضل اللہ تعالیٰ بغیر محنت کے بھی عطا فرماتا ہے۔ جو رزق ہے اس کا تعلق محنت کے ساتھ کتنا ہے؟ اتنا ہی ہے کہ آپ نے ٹوٹی کھولی تو پانی آ گیا، ٹوٹی کھولی تو پانی آ گیا، پانی پیچھے ہوگا تو آئے گا، بٹن آن کیا تو لائٹ آن ہو گئی، پیچھے سے لائٹ آ رہی ہوگی تو آن ہوگی، بغیر آن کیے بھی روشنی ملتی ہے، اور بغیر ٹوٹی کھولے بھی پانی ملتا ہے کہ نہیں؟ رزق اللہ تعالیٰ شانہ، بچے تو محنت نہیں کرتے، باپ محنت کرتا ہے، رزق ان کو بھی ملتا ہے۔ عورت تو محنت نہیں کرتی، خامد کے ذمہ ہے، خامد محنت کرتا ہے، عورت کو رزق ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایک شخص روزی کے معاملے میں بڑا پریشان ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے اور لاکھوں نہیں کروڑوں کی رقم اس کو ورثے میں ملتی ہے، اس نے تو کوئی محنت نہیں کی، تو رزق بغیر محنت کے بھی ملتا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اللہ کی رحمت بغیر محنت کی نہیں ملتی۔ ایک رحمت تو وہ ہے جو ہم عام عبادات کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ شانہ رحمت عطا فرماتا ہے، اس رحمت سے بڑے کام بنا دیتا ہے،
دنیا کے کام بھی بنا دیتا ہے، آخرت کے کام بھی بنا دیتا ہے۔ اور ایک رحمت خاصہ ہے جس کا اس حدیث میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ رحمت عام دنوں میں انسان کو نہیں ملتی، اس لیے آخر میں فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ اب اللہ تعالیٰ شانہ وہ خاص رحمت کس کو عطا فرماتے ہیں، یہ بات ہے جو رمضان المبارک سے پہلے کرنے والی ہے، اور اس کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم تیاری کر لیں کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، وہ خاص رحمتیں مجھے نصیب ہو جائیں، اور جو اللہ چاہتے ہیں وہ صفت جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں وہ صفت ہمیں نصیب ہو جائے۔ اس کی تیاری کے لیے آج کا میرا بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف توجہ فرماتے ہیں، تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اب جس کی طرف اللہ متوجہ ہو کہ کچھ مجھ سے لے لو، وہ تو شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، بیدہ الملک، قبضے میں ہے ملک اس کے، اور سارے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے جتنا چاہے روک لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ دنیا کی مثال لے لیجیے کہ ایک حکمران اگر متوجہ ہو کسی کی طرف کہ بھائی مجھ سے کچھ لے لو، میرے پاس ہے مال، تو اپنی ضرورت بتا میں تجھے دوں، اور یہ صاحب جو ہے ادھر ادھر متوجہ ہو، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی بات ہی نہیں سن رہا، اس کو دے گا وہ، بلکہ ناراض ہوگا۔ میں تیری طرف متوجہ ہوں، میں تجھے کچھ دینا چاہتا ہوں، اور تو ادھر ادھر دیکھتا ہے، تو میری طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنی خاص رحمت دینے کے لیے، تو تم بھی متوجہ ہو جاؤ۔ یہ جو غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں، ان پردوں کو اب ہٹا لو۔ دیکھو تمہارے لیے میں نے شیطان کو قید کر دیا۔ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین قید ہو جاتے ہیں، وہ تو ان گناہوں تک نہیں پہنچ سکتے جن تک وہ غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں، اور تمہارا نفس بھی تمہیں کچھ کرنے نہیں دیتا۔ نفس کہتا ہے کہ میں نے تو کھانا پینا ہے، میں نے تو عیاشی کرنی ہے، مزے کرنے ہیں۔ اس نفس کو تم نے 11 مہینے موٹا کر لیا، کھلا کھلا کے اس کی خواہشات کو پورا کر کے اس کو کر لیا موٹا۔ دشمن کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، طاقت میں سب سے اہم چیز جو ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صبر۔ انسان کے اندر جتنا صبر ہوگا اتنا وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے رہے گا، شکست تسلیم نہیں کرے گا، صبر والا۔ اور جس کے اندر صبر نہ ہو وہ بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ صبر کی مشق ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہماری پاک افواج کی جو تربیت ہوتی ہے، اس تربیت کے اندر بڑی اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کو صبر سکھایا جاتا ہے اور اپنے کمانڈر کی اطاعت سکھائی جاتی ہے۔ خوب محنت، خوب دوڑاتے ہیں، تھک جاتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی نہیں پینے دیں گے، اور دوڑائیں گے، سخت سردی میں پانی میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، دھکا لگ دے دیں گے، تیرو اس کے اندر۔ یہ کیا چیز اس پر آمادہ کرتی ہے؟ صبر۔ وہ صبر سکھاتے ہیں، صبر۔ جس کے اندر صبر زیادہ ہوگا وہ دشمن کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوگا، ڈٹ کر مقابلہ کرے گا۔
اور جس میں صبر نہیں ہوگا وہ بہت جلدی ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لے گا۔ ہمارے دو بڑے دشمن ہیں، ایک انسان کا نفس اور دوسرا شیطان۔ پورا سال جو نیک متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اور دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے اندر ایک قوت بحال رہتی ہے، نفس کے خلاف طاقت بحال رہتی ہے، شیطان کے خلاف طاقت بحال رہتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان نیک لوگوں کی اس کمی کو دور کرنے کے لیے سال میں ایک مہینہ عطا فرمایا کہ اس صبر کے اندر اور شکر کی طاقت کے اندر تم مزید طاقت پیدا کر لو اور اس کی اوور ہالنگ کر لو اور اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ شانہ کی مدد حاصل کر لو، روزہ رکھ کر نفس و شیطان کے خلاف کر کے تم اپنے اندر ایک اللہ کی برکت سے تمہارے اندر صبر کی قوت پیدا ہوگی اور تمہارے لیے باقی 11 مہینے نفس و شیطان کے خلاف لڑنا وہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہے رمضان المبارک کا، جو اللہ تعالیٰ شانہ نے ایک جامع لفظ استعمال فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تمہیں بھوکا پیاسا اس لیے رکھا گیا ہے اور خواہش نفس سے بیوی کے پاس جانے سے اس لیے روکا گیا ہے، ان 3 چیزوں سے، کھانا پینا، شہوت پوری کرنا، بیوی کے پاس جانا، ان 3 چیزوں سے تمہیں اس لیے روکا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور صبر انسان کے اندر تقوی کی سب سے اہم شاخ ہے۔